اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ ہے، جس کی ہم انشاءاللہ آج آیت مبارکہ نمبر 22 اور 23 بیان کرنے کی، ان کا لفظی ترجمہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی وہ ذات جعل بنایا لکم الارض لکم تمہارے لیے الارض زمین فراشن بچھونا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء اور آسمان کو بناءً چھت بنایا، یعنی زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل اور اتارا من السماء من سے من السماء آسمان سے ماءً پانی، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو، من السماء ماءً اور پانی اتارا آسمان سے، فاخرج اور نکالا بھی اس کے ذریعے من الثمرات پھل، من سے ثمرات پھل، رزقاً تمہارے، رزقاً لکم تمہارے کھانے کے لیے، یعنی جب پانی اللہ پاک کی ذات نے برسایا تو ہمارے کھانے کے لیے اللہ پاک کی ذات نے پھل نکالے۔ فلا تو نہ، تجعلوا ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات منافق لوگوں کو، یعنی سب کو تعلیمات، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات اسلامی دیں، اللہ کا پیغام دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو فرمایا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے اتارا، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور پھر آسمان سے پانی کو برسایا اتارا، اور پھر اللہ پاک کی ذات نے زمین سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے، تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے پھر کہ تو نہ ٹھہراؤ، فلا تجعلوا تو نہ ٹھہراؤ، کہ اس ذات کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے تو نہ ٹھہراؤ اللہ کے سوا کسی کو کوئی شریک، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس ذات کا شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ پاک کی ذات کو یہ بات ہرگز نہیں پسند، وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو آگے آیت مبارکہ ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر، کنتم تم ہو، فی میں، ریبن شک، اور اگر تمہیں کوئی شک ہو، مما اس سے، نزلنا جو ہم نے اتارا، اللہ پر عبدنا، اللہ پاک فرما رہا ہے اپنے بندے سے کہ مما نزلنا ہم نے اتارا، اللہ پر عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، من مثل ہی اس جیسی، اس کی مثال، وَادْعُوا اور بلا لو تم، شہداءکم اپنے گواہوں کو، ساتھیوں کو، شہداءکم اپنے گواہوں مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات ویسے تو سب سے مخاطب ہے، لیکن خصوصی منافقوں سے مخاطب ہو کر اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُم اور اگر تم میں، فی ریبن کوئی شک ہے، من اس سے، نزلنا جو ہم نے اتارا، یعنی اللہ پاک منافق لوگوں سے فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے جو کلام ہم نے اتارا ہے اس بات پر
کہ جو کلام ہم نے اپنے بندے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی قرآن پاک، تو اللہ پاک فرماتا ہے اے منافقو اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ جو کلام ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو تم اس کلام جیسی کوئی ایک صورت ہی تم لے آؤ، اپنے دوسرے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھی ہیں منافقوں کے، ان کو مددگار بنا لو سوائے اللہ تعالیٰ کے، اگر تم سچے ہو۔ ظاہری بات وہ تو جھوٹے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اس جیسا کلام لے آئیں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ایک صورت ہی اس جیسی لے آ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔